السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں جہاں سے پاکستانی. عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے متوقع اپیرنٹلی. سب سے پہلی بات یہ کہ عمران خان ہارا نہیں ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ جیت چکا ہے. وہ اس لیے جیت چکا ہے کہ اس نے ایک حمام سجایا جسے پارلیمنٹ کہتے ہیں، پھر اس نے ایک ننگا بٹھایا، اس کو ننگا کر کے دکھایا، پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے جتنے ننگے تھے، جتنے ننگے ہونے والے تھے، بکاؤ تھے، وہ ساتھ ملتے رہے، بیٹھتے رہے اور اپنے اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے انہوں نے. اور اس نے پارلیمنٹ کو ایک حمام کے طور پر سامنے رکھ کے پوری قوم کو دکھایا کہ یہ دیکھ لو، اس حمام میں سب ننگے ہیں، سب ننگے. اب یہ ہے کہ اگر ہم ایک چیز جو جس کی امید باقی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے اندر، ایک انسان کے اندر خود سے ایک انقلاب نکلتا ہے، وہ ابھی باقی ہے. وہ ہو سکتا ہے آپ میں، مجھ میں کہیں نہ کہیں باقی ہو خود کو بدلنے کا. وہ جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا رہا، وہ جو ایک اچھے ملک کی بات کرتا رہا، اخلاقی طور پر ہمیں ایک اچھا شہری ہونے کی بات کرتا رہا، جو اس کی ذمہ داری نہیں تھی. ہمارے ملک میں آج تک کسی نے باپ کی طرح شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا تھا قوم کے اوپر. یہ ہمیں تو عادت نہیں تھا، یہی تو وجہ لگتی تھی کہ ہم کہتے تھے یار اس کو اور کوئی کام نہیں ہے. جب دیکھو قوم سے خطاب کر کے سمجھاتا رہتا ہے کہ ایسے نہیں کرو، ایسے کرو، اس طرح جیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اصولوں کو اپناؤ. ہمیں عادت نہیں تھی اس کی. اپوزیشن میں جائے گا، اپوزیشن میں بیٹھے گا، اور ظاہر ہے کہ جس وجہ سے یہ لوگ پاور میں آئے ہیں، جس وجہ سے ضمیر تک بیچ دیے ہیں، جس وجہ سے صبح سے لے کر اب تک وہ اس کوشش میں تھا کہ ہر زبان میں شاہ کو کھڑا کیا، عورت کو کھڑا کیا، ہر زبان میں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ہے سچائی، یہ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ، کرنے والے یہ ہیں. کھلے الفاظ میں اب بھی سمجھ جاؤ اور اپنے ملک کو اس طرح سے نہ تختہ الٹو. لیکن اس نے کوشش کی. وہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ثابت کیا کہ بھائی جب ہم بک گئے ہیں، جب ہم نے پیسے لے لیے ہیں، جب ہم نے اپنا بیچ دیا ہے، تو پھر اس کے بعد تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب تو ہمیں بے شک کھول کے بتا دے سب کچھ، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ رہی بات جو دوسرے، اب ہم پرانے پاکستان میں لینڈ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ میرے بھائی بڑے خوش بھی ہوں گے. ان کی خوشی تو میں ڈسٹرب نہیں کروں گا، بلکہ میں خود چاہوں گا کہ ان سے مٹھائی بھی کھاؤں، ان کی خوشی میں شریک ہوں. کوئی مسئلہ نہیں، ان میں میرے عامر بھائی ہیں سر فہرست. ایک بات ضرور کہوں گا عامر بھائی کہ آپ آپ گڈ بائی فار ایور مجھے کہہ رہے ہیں، عمران خان کو کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ مٹھائی کھلانے کی بات آئی تو گڈ بائی کہہ رہے ہیں؟ یار یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا، تو یہ ہے میرے بھائی کہ خان اپوزیشن کرے گا، اور لو یو ٹو پاجی، اپوزیشن کرے گا. اور ہمارے میاں صاحب کے، مجھے ایم شور کہ جو ہی یہ 12 بجے تھے، جو ہی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ووٹنگ ہو گئی ہے، تو پلیٹلیٹس اور وہ ساری چیزیں میاں صاحب کی وہ ٹھیک ہو گئی ہیں. اور میرے خیال سے صبح انشاءاللہ وہ ہو سکتا ہے کہ تیاری پکڑ لیں پاکستان آنے کی بھی. وہ صحت یابی ان کو اللہ پاک نے دی ہے. مبارک ہو تمام میرے ان بھائیوں کو جو، جی ناصرہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. ان جن کو انتظار تھا بڑی دیر سے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اللہ پاک ان کو صحت دے دے. ان کی خیر اب تو کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. اب تو سب کو پتہ چل گیا کہ ان کو کسی آپریشن کی ضرورت نہیں تھی، وہ بیمار نہیں تھے. اب تو پتہ چل گیا سب کو. مسئلہ یہ ہے کہ اچھا میں کامنٹس اب دیکھوں تو پھر میں بول نہیں پاؤں گا. آپ سب کامنٹس کر رہے ہیں تو میں اس میں کچھ بول نہیں پاؤں گا. تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی باتیں ہیں وہ میں کہہ دوں. خان کا یہ جو اسٹرگل ہے 4.25 سال کی، اس اسٹرگل میں پاکستان میں ایک انقلاب ہے. اس وقت حالت یہ ہے کہ جو ملک، جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ تھے جنہوں نے خان کے خلاف ووٹ ڈالا، اس وقت کیفیت 80% عوام کی یہ ہے کہ وہ ان کے ایک حساب سے جیسے سمجھ لیں کہ جانی دشمن بنے ہوئے ہیں. ان سے شدید قسم کی نفرت انہیں ہو چکی ہے. کیونکہ ظاہر ہے ایک عام آدمی بھلے وہ کتنا بھی غریب ہو، ریڑھی لگاتا ہو، وہ بھی کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ یار مجھے غلامی میں دے دیا جائے. تو ایک بہت بڑا اینگر ہے. ایسے حالات میں سب سے زیادہ مشکل آپ کو پتہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے عمران خان اکیلا بنا پروٹوکول کے بھی اب
गली से, सड़क से बाहर निकल सकता है, क्योंकि लोग उससे मोहब्बत करने लगे हैं। जबकि ये लोग, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, ये अब देखेंगे अगले कुछ दिनों में, ये लोग समेत उन मुनहरिफिन समेत उन जो वो पार्टीज़ थी अलायंस वाली, समेत दूसरी तमाम पार्टीज़, क्योंकि ये जो इमरान खान ने जिस तरह से खोल के नंगा किया इनको, सर ये एक एक बंदा 20-20 गार्ड लेके बाहर निकलेगा, क्योंकि अवाम इनको नहीं देखना पसंद करेगी। जितनी भी लेजिस्लेशन कर लें, जितनी भी ये इलेक्शन में इस्लाहात कर लें, एट दी एंड वोट जो है वो अवाम ने देना। और ये एक तासुर, ठीक है ईवीएम ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट ख़त्म हो जाएंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बाहर से पाकिस्तान आके वोट डालने से नहीं रोक सकते। यार ये जानते नहीं है कि जब कोई कौम अड़ जाती है ना इस बात के ऊपर, जब वो आज़ादी के ऊपर, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी कि एक शख्स जो है वो अपना पाँव भी काट लेता है आज़ाद होने के चक्कर में। जब एक कौम अपनी बेड़ियां काटने के ऊपर मुत्तफिक हो जाती है, फिर वो ये नहीं देखती 90 लाख पाकिस्तानी बाहर रहता है, उसमें से अगर 70 लाख बंदा भी उस टेन्योर में जब इलेक्शन होंगे, अगर वो अहद कर लेगा कि मैंने छुट्टी नहीं जाना जब तक खान वोटिंग नहीं होती और मैंने खान को वोट डालने जाके, तो 60 लाख बंदा बाहर से आके वोट डाल जाएगा, 70 लाख बंदा। तो ये तो खैर छोड़ दें हम, और मैं इसमें पहले होऊंगा जी, मैं सबसे पहले होऊंगा। मैं आज से कह रहा हूँ कि जब भी वोटिंग होगी मैं जनाब पाकिस्तान आऊँगा, भले मैं छुट्टी होके आऊँगा पाकिस्तान, मैं आऊँगा, आके वोट डालूंगा। और इसी तरह से बड़े ज़्यादा लोग हैं जज्बा उनमें, तो जितनी कोशिश करनी है कर लो। खान ने अगर 25-26 साल इस कौम के लिए लगाए हैं और अभी भी वो कह रहा है कि मैं जाने वाला नहीं कहीं, मैं यही हूँ, सिर्फ इस निज़ाम को लपेटने के लिए एक ब्रेक ज़रूरी है। अल्लाह पाक ने उसको ब्रेक दिया। 4.25 साल के बाद वो बंदा पहले दिन, यानी मैं समझता हूँ कि वो उस रिलैक्सेशन में थोड़ा सा आया होगा कि जहाँ पर सुबह से वो शाम तक अपने ऑफिस में रहता था और फिर कभी कहीं पर इजलास हो रहे हैं, कभी कहीं पर वो स्पीच दे रहा है, एक लम्हे को उसको चैन नहीं था इस कौम के लिए। तो अभी भी उसकी स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुई। और ये बात भी मत सोचिएगा कि खान जो है वो अल्लाह ना करे कल को जब वो इस दुनिया में नहीं रहता तो शायद फिर ये काबिज़ हो जाएंगे। नहीं, आपको समझना चाहिए इस बात को कि जो चीज़ वो बता गया है ना, वो आप सबको इमरान खान बना गया। हर वो शख्स जो इन करप्ट लोगों के खिलाफ सोच भी रखता है ना, सोच, वो इमरान खान है यार। जो इनके खिलाफ हो गया है, जो सिस्टम की गंदगी को समझ चुका है, वो इमरान खान है। तो हम अगर आइंदा ज़िंदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी इमरान खान, अल्लाह पाक उसको और 100 साल ज़िंदगी दे, लेकिन अगर उसको कुछ होता है तो उसकी जगह पे अगर असद उमर, मुराद सईद कोई भी खड़ा होता है तो ज़ाहिर है पूरी कौम खड़ी होगी उसके साथ, क्योंकि ये पार्टी, अच्छा साबित किया असद कैसर ने। मैं सलाम पेश करता हूँ दिल की अथाह गहराइयों से कि यार जो काम, सिर्फ एक काम ही करना था ना, वोटिंग करवानी थी ना, और अपने ओहदे पर रह सकता था। असद कैसर को सलाम है यार, उसने कहा मैं जानबूझकर ये लेटर पढ़ के भी अपने मुल्क के ख़िलाफ़ होती हुई साजिश को अपने हाथों से होते हुए नहीं देख सकता, अपने हाथों से दस्तखत नहीं कर सकता, मैं अपने इस्तीफ़े से जो है ना वो मुस्ताफ़ी होता हूँ। ये बहुत बड़ी, इसको कहते हैं मुल्क से लॉयल्टी। ये चीज़ें हम कभी नहीं देख सकते कहीं और। उसी खत को उसी टेबल पे पढ़ना गवारा नहीं किया याद सादिक साहब ने। पाकिस्तानियों, ये चीज़ें वो खोल कर दिखा के गया कौम को, ऐसे नहीं निकला वो पार्लियामेंट से। वो आज तुम सबको दिखा कर गया है कि देख लो, पहचान लो इन लोगों को, ये कौन लोग हैं। ये हमारे लिए उसने आखिरी बॉल जो थी ना, वो यही थी कि पूरी कौम को पता चले कि कौन कौन इन साजिशों में शामिल है। रही बात, एक बड़ी देर से तारीख चलती आ रही है कि हमारे मुल्क में हुकूमतें बाहर से बनती हैं, आर्मी चीफ बाहर से बनता है, ये कॉन्स्पिरेंसीज भी हैं और सच्चाई भी है इनमें। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी चेंज हो जानी है, ये भी चेंज हो जानी है, क्योंकि अब तक इस कौम में ये शऊर नहीं था जो आज आया है। अब तक नहीं था कभी। ये जो जमहूर होती है, ये जमहूरियत बनाती है। जमहूर कौन है? आप, मैं, हम 22 करोड़ अवाम, हम जमहूरियत हैं। कवानीन हम बनाते हैं, फौज हमसे है, हम फौज से नहीं है, याद रखिएगा। फौज को बच्चे जो लड़ते हैं, जो फौजी हैं, वो कौन देता है? हम आम देती है, हम देते हैं। हम वो बच्चे पैदा करते हैं, हम वो फौज में शामिल करते हैं, हम उसको स्ट्रेंथ देते हैं, वो हमें स्ट्रेंथ नहीं देती। इसलिए अब चूंकि पूरी अवाम ने देख लिया,
اس سے پہلے کبھی ایسا دیکھا نہیں جاتا تھا. اندر کھاتے بیٹھکوں میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے تھے. آج پتہ چلتا تھا اگلا وزیر اعظم کل چلا جائے گا. کیوں گیا, کس نے سازش کی, کس نے کیا کیا, یہ کوئی نہیں بتاتا تھا. یہ تاریخ میں پہلی بار ہے کہ سب کچھ کچا چٹھا کھول کے دکھا دیا کہ یہ لو پاکستانیوں, یہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے, تمہارے ملک کے ساتھ. اب اس کے بعد یہ ہمارے ملک کی عوام ہے جو اس ریت کو چینج کرنے جا رہی ہے. بہت سارے لوگ مجھ سے ہو سکتا ہے اتفاق نہ کریں, ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ نہیں میں بھی کوئی شاید خواب دیکھ رہا ہوں. نہیں میرے بھائی, خواب وہ بھی خواب تھا جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا, وہ بھی خواب تھا جو قائد اعظم نے دیکھا تھا, یہ بھی خواب ہے جو عمران خان نے دیکھا ہوا ہے. اللہ پاک خیر کرے گا. اسی قوم سے یہ ملک انشاءاللہ. ہم وہ تو نہیں ہے کم سے کم جو کہے گا کہ جو کہتے ہیں کہ کرپشن ہوتی ہے, پاکستان بھی ضروری ہے, کرپشن بھی ضروری ہے, اسی سے پاکستان کی اس کو ریت پڑھنے دیں. ہم وہ نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کرپشن نہیں ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اگر آگے بڑھے گا تو پروگریسو موڈ میں آگے بڑھے گا, کسی کے آگے جھک کر آگے نہیں بڑھے گا, پیٹ پر پتھر باندھ سکتے ہیں, کسی کی غلامی نہیں کر سکتے. ہمارا نظریہ اور ان کا نظریہ یہی فرق ہے. باقی میں آپ سب سے یہ کہوں گا, آپ لوگوں نے خان ہماری 3.5 سال تک خان ہماری اسٹرینتھ بنا. اس نے ایک جملہ بار بار کہا کہ گھبرانا نہیں. یہ وہی لفظ ہے, وہی الفاظ, وہی جملہ ہے جو قائد اعظم کہا کرتے تھے کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. اس جملے کو کتنا ہم لکھتے ہیں کیلیبری فونٹ میں جناب, زبردست کر کے, کتنے خوش ہوتے ہیں یار. کیلی گراف ہے اردو میں زبردست جناب, نیچے لکھتے ہیں قائد اعظم. خوش ہوتے ہیں نا کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا قائد اعظم. یہی جملہ عمران خان نے کہا کہ گھبرانا نہیں. لیڈر ہے وہ, ہمیں 4.5 سال تک یہ موٹیویٹ کرتا آیا ہے. آج ہم نے اس کو موٹیویٹ کرنا ہے. کیسے؟ ایک تو اس کی لائلٹی پر تو شک رہا نہیں, اس کی خودداری پہ شک رہا نہیں. یہ بھی شک اس نے کلیئر کر دیا کہ وہ سلیکٹڈ نہیں تھا, اس کو کوئی اور لے کر نہیں آیا تھا, وہ خود آیا تھا, اپنے بل بوتے پہ آیا تھا, 22 سال کی سٹرگل پہ آیا تھا. اور ایک چیز اور اس نے جو ثابت کیا, جو اس نے کہا تھا کہ میں کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کروں گا. کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم اوپنلی نہیں بھی کر سکتے کہ کن سے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا اس نے, اور اس نے یہ کرسی چھوڑنا مناسب سمجھی لیکن اس نے کمپرومائز نہیں کیا. ایک تو باہر کی طاقتوں کے ساتھ نہیں کیا, وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب اس نے کہا میں غلام نہیں ہوں تو بس نہیں ہوں, نہیں اس بات سے پیچھے نہیں ہٹا. ہو سکتا ہے وہ ایک لیٹر لکھ دیتا کہ یار بھائی میں پبلک کو خوش کرنے کے لیے غلام بول رہا تھا, میں غلام نہیں ہوں لیکن ہوں. میں وہ کچھ بھی کر سکتا تھا ایسا, لیکن نہیں, وہ اپنی بات پہ اٹل ہے کیونکہ وہ 313 اور 1000 پہ یقین رکھتا ہے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ جس کے پاس ہوتا ہے, جب کلمے کی طاقت ہوتی ہے تو آپ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. یہ چیزیں وہ ہمیں سکھا کر اپوزیشن میں گیا ہے. تو ہم اگر مایوس ہو جائیں گے, اگر ہم اب اس کی اسٹرینتھ نہیں بنیں گے تو شاید وہ ہم سے ڈس ہارٹ ہو جائے, وہ ڈسکریج ہو جائے. جیسے قائد اعظم ہو گئے تھے ایک وقت میں جب وہ لندن چلے گئے تھے سب کچھ چھوڑ کے. ان کو لگا تھا کہ شاید بر صغیر کے مسلمان ایک آزاد ریاست چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم نے اس کو یہ سب نہیں دکھا, ہم نے ثابت قدم رہ کے دکھانا ہے کہ خان صاحب ٹھیک ہے, یہاں تک آپ ہمیں لے کر آئے, اب آپ کا بریک آیا ہے, اس کے بعد بھی ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. جب آپ نیکسٹ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم دوبارہ سے یہیں سے شروع کریں گے. کوشش یہ ہونی چاہیے اور وہ انشاءاللہ پوری کرے گا, خان کرے گا کہ جو لیجسلیشن اچھی ہوئی ہیں, اصلاحات, ان کو واپس ریورس نہ ہونے دے. جس میں نیب کے کیسز ہیں وہ ختم کریں گے. ان کو ظاہر ہے کہ ان کی سزاؤں سے بچنے کے لیے ہی تو وہ پاور میں آئے ہیں, وہ کیسز ختم کریں گے. کوئی بات نہیں, کم سے کم خان نے تو نہیں کیے, کم سے کم خان نے تو تمہارے نیب کے کیسز نہیں ختم کیے, کم سے کم تمہیں این آر آر تو نہیں دیا. یہ تو پوری قوم جانتی ہے نا کہ خان نے تو کم سے کم تمہیں چھوڑا نہیں ہے نا. تم لوگ خود ہی پاور میں آ کے خود ہی اپنے کیسز اپنے ہاتھوں سے ختم کرو گے نا, تو کرو, کوئی بات نہیں. لیکن جو کام پروگریسو کے جس طرح احساس کیش کا پروگرام تھا, احساس پروگرام تھا, ان چیزوں کو اس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ عوام کا حق ان کو ملتا رہے. جو جیسے انصاف صحت کارڈ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں, اس کی پوری کوشش ہوگی کہ ان چیزوں کو سبوتاج نہ کیا جائے. اس میں بھی عوام کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. اور رہ گئے کچھ مہینے جب تک کہ اب تھوڑے سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں ویٹ کرنا پڑتا ہے. اور 70 سال کا شخص اگر نہیں ٹوٹا تو آپ 20 سال کے, 18 سال کے, 25 سال کے لوگ اگر پریشان ہو جائیں گے تو پھر اس کی اسٹرینتھ جو ہے نا, پھر وہ آپ اس کو انسان سمجھ رہے ہیں. یار 70 سال کا ہو گیا, وہ اگر قائم ہے, وہ اگر ابھی بھی کانفیڈنٹ ہے کہ یا اللہ میں سرخرو ہوں, تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں یار. ہاں یہ ضرور پریشان ہو, اس بات پہ ضرور پریشان ہو, اور آئندہ کے لیے نصیحت بھی ہے ہمیں کہ جیسے ہم نے اب اس کو اسمبلی بنا کے دی تھی, وزیر اعظم بنایا تھا 50-50 کا,
کہ 2-4 بندے ان کے پاس زیادہ آئیں گے تو وہ تمہیں اڑا کے چلے جائیں گے. اب ہم نے نیکسٹ یہ نہیں ہونے دینا. جیسے بھی ہوگا انشاءاللہ جو ہی الیکشنز اناؤنس ہوں گے عمران خان کو پاور میں لے کے آئیں گے, اور 2/3 سے لے کے آئیں گے, اس سے کم نہیں, 2/3 سے لے کے آئیں گے, ورنہ اس کو پرائم منسٹر بننے نہیں دیں گے. 2/3 سے لے کے آئیں گے تاکہ اس قسم کا صفایا ہو پھر ان کا کہ ووٹ تو پہلے انشاءاللہ. میں جیسے بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کو آبزرو کرتا ہوں, میرے پاس تقریباً کوئی 12-14 لاکھ کی آڈینس ہے 2-3 پیجز پہ, تو میں دیکھتا رہتا ہوں لوگوں کے ریئیکشن. تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی وزیر اعظم کو پاکستان کی عوام نے جاتے وقت رو رہی ہے کہ مت جاؤ. یہ اس کے بالعکس ہوتا رہا ہے کہ یہ 2 سال بعد شروع ہو جاتے ہیں کہنا کہ چلے جاؤ. لیکن آج ملک کی 80% عوام گھروں میں بیٹھی پریشان ہے, رو رہی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اب وزیر اعظم نہیں رہا. تو یہ پہلی بار ہوا ہے نا تاریخ میں, تو پھر کیوں نہیں آپ یقین کرتے کہ تاریخ بہتر ہونے جا رہی ہے. پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں ہے. عمران خان زندہ باد, ہی ول بی بیک انشاءاللہ, اینڈ وی آر ود خان. اور جناب اچھا ایک جملہ ہے جو پھیلایا گیا ہے کہ اب خان کو لوگ پاور میں نہیں آنے دیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, خان کو پاور میں نہیں آنے دیں گے. کسی کے باپ کا ملک ہے, اگر تو یہ ملک ہے آپ کا اور میرا, یعنی ہم سب کا, تو کسی کے باپ کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ خان کو پاور میں نہ آنے دے. لیکن اس کو ثابت آپ نے کرنا ہے اور میں نے کرنا ہے. اگر ہم نے ہاتھ اٹھا دیا, اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ یار اب اس کو پاور میں نہیں آنے دیں گے, تو اب اس کی جو ہے نا امید چھوڑ دیں. دیکھیں جب امید چھوڑ دیتے ہیں تو پھر تو اللہ بھی ساتھ نہیں دے گا. جب تک اللہ پاک سے امید کی جاتی ہے اللہ پاک ساتھ دیتا ہے. ہم نے اس تاریخ کو بدلنا ہے کہ جہاں پر کوئی اور فیصلہ کرتا ہے کہ کون الیکشن لڑ سکتا ہے کون نہیں لڑ سکتا. جب ووٹ عوام ڈالتی ہے تو پھر فیصلہ بھی ہمارا ہی ہوگا کہ ہمیں لیڈر کون چاہیے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس ملک میں صدارتی نظام آئے. بہت بڑی حسرت ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے ملک کو اس گھٹیا نظام سے چھٹکارا دلایا جائے. وہ کیسے بھی کرنا ہے, ہم نے, عوام نہیں کرنا ہے. اور ایک چیز ضرور میں, چونکہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ چونکہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ جس میں ایسے بہت سے عجیب کام ہوں گے کہ میں خود ہی کوشش کروں گا کہ آپ کو میں اپڈیٹس نہیں دیا کروں گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر انسان کچھ ایسے کام ہونے والے ہیں جن سے ہم ڈسہارٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, جیسے امریکہ کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ سر ہم سے غلطی ہوگی, ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا. پھر ہم نے یورپی یونین کو ہم نے بتانا ہے کہ سر ہم نے وہ بول دیا غلطی سے کہ غلام ہیں, غلام نہیں ہے, ہم آپ کے غلامی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہونی ہیں جس سے ہم ہرٹ ہو جائیں گے. تو لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, عمران خان کی کوئی کردار کشی کرے, عمران خان پر کوئی الزام لگائے, اس کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام لگائے, آپ کو اور مجھے ہم سب کو پتہ ہے کہ نہ اس کی کوئی باہر جائیداد ہے. پاکستان کے علاوہ اس شخص کی پوری دنیا میں کوئی کمزوری نہیں ہے. ایک ایسا شخص کہ جو اتنا دور اندیش تھا کہ جب 20 سال 25 سال پہلے وہ چلا تھا اس رستے پہ, تو اس نے اپنے بچے تک اپنی بیوی کو, ایکس وائف کو دے دیے تھے. اس کو پتا تھا جس رستے پر میں جا رہا ہوں یہاں پر میں کسی اور چیز کو ذمہ داری نہیں بنا سکتا سوائے پاکستان کو. اس لیے اس پر الزام لگانے والے جو بھی کریں, جس طرح سے بھی اس کے اوپر کردار کشی کرنا چاہیں, جس میں سب سے پہلے عمران ریاض کو ہٹا لیا گیا چینل سے, ملیحہ ہاشمی کو ہٹا لیا گیا, اس کے علاوہ ارشاد بھٹی کو ہٹا لیا گیا. ہر وہ چہرہ جو عمران خان کے گن گاتا تھا ان کو ہٹا لیا گیا. اب حامد میر ہو گئے یا اس طرح کے جتنے بھی اینکرز ہیں جو تعریفیں کریں گے نون لیگ کی اور دوسرے تمام 14-15 پارٹیوں کے گن گائیں گے, ان کو بٹھایا جائے گا. تو اگر آپ کو اپنا بی پی ہائی نہیں کرنا تو آپ سمپلی کیا کریں کہ آپ ان چینلز کو مت دیکھنا. اس سے زیادہ میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا, کیونکہ ظاہر ہے وہ پوری کوشش کریں گے آپ کو آپ کے دماغوں میں کچرا بھرنے کی کہ آپ جناب اب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی رانگ کانسپریسی کو دل میں جگہ دینے سے بہتر یہ ہے کہ ان کا مکمل طور پر ان کو دیکھنا ہی بند کر دیں. میں کسی چینل کو بھی ریکمینڈ نہیں کرا کہ وہ دیکھیں. بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے لیڈر کے لیے دعا کریں. اور مجھے بہت ٹرسٹ ہے کہ عمران خان اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی ان کی پنگی بجائے گا, ان کو وہ سب کچھ نہیں کرنے دے گا اتنی آسانی سے جتنی آسانی سے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم بن کے یا یہ فلاں بن کے یہ کر لیں گے. عمران خان کو یہ نہیں جانتے. اللہ پاک خیر کرے گا جی. اپنے ملک پہ دعا کیا کرے اپنے ملک کے لیے. میرے قوم کے جو اگلی نسلیں ہیں ان کی فکر ہے. ہماری زندگی تو اب میری 37 سال عمر ہوگی اور 10-15 سال جئیں گے اور کتنے جئیں گے, لیکن جو آنے والی نسلیں ہیں, بچے جو ہمارے ہیں, ان کے مستقبل کی فکر ہے. یہ اسی کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ملک کا بھی. اللہ حافظ.